وبرکاتہ۔ آج تک ہر فرائیڈے میرے ریمائنڈرز آپ تک پہنچتے رہے ہوں گے کہ ہم نے فرائیڈے کو سورہ کہف پڑھنا ہے۔ سورہ کہف دجال کے فتنے سے ہمیں بچانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ صرف سورہ کہف پڑھنا ضروری نہیں بلکہ سورہ الکہف کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کو صرف پڑھنا ضروری نہیں، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے لگا کہ سورہ الکہف کی یہ آیات سمجھنا ضروری ہے۔ یہ وقت جو ہم بہت مشکل وقت دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، شدید پریشانی کا عالم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ الکہف میں بتا رہے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ساری حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جس نے نازل کی اپنے عبد پر۔ یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا جا رہا ہے عبد ہونے کی حیثیت سے۔ اس حیثیت سے ہمارے لیے بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، وہ کتاب جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، وہ کتاب جس میں کوئی ڈیویشن نہیں ہے، وہ کتاب جس میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ سیدھی ہے، صاف ہے، کلیئر ہے، اٹ از ناٹ کنفیوزنگ۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کے اس وقت میں جب میڈیا وار چل رہی ہے، جب پروپیگنڈا وار چل رہی ہے، ہر کوئی اپنی سائڈ شو کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کر رہے جو اسرائیلیوں کی طرف سے ہو رہا ہے، اور ہم اتنی بڑی غلطیاں نہیں کر رہے ہیں، مگر کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہم سے بھی ہو جاتی ہوں گی، اور اس سب کے بیچ میں یہ سمجھنا کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کون صحیح بول رہا ہے، کون نہیں بول رہا ہے، کیا کرنا ہے، از دا کوسچن۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے جس کے اندر کوئی ڈیویشن نہیں ہے، جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ قیمن، اس کی ٹرانسلیشن اکثر ہوتی ہے ٹھیک اور سیدھی، لیکن قیمن کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اس کو پکڑنے والے کو سیدھا رکھتی ہے۔ یہ بک ہے جو سیدھی ہے، جس میں کوئی ڈیویشن نہیں ہے، اور جو اس کو پڑھتا ہے یہ اس کو ڈیویشن سے، ٹیڑھے پن سے، غلط راستے پہ جانے سے، ڈیویٹ ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس دور میں جب ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، یہ کتاب ہمارے لیے سب سے صحیح راستہ ہے۔ قیمن کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا۔ بعث کو اکثر ترجمہ کیا جاتا ہے عذاب کی صورت میں۔ بعث شدید مشکل سچویشن کو کہتے ہیں، جس میں فائنینشل، مورل، سوشل، ہر طرح کی ڈیفیکلٹی آ جاتی ہے۔ بعث کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شدید بھی کہا ہے، تو مشکل ہوگی اور شدید مشکل ہوگی۔ من لدنہ، یہ اسپیشلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا اور خوشخبری دے دو مومنین کو۔ پھر مومنین کو کلاسیفائی کر دیا، الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو صالح عمل کرتے رہے، ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے اجر حسن ہے، بہترین اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، اور وہ اس اجر میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی یہ ہمیں آخرت کے اجر کی بات بتائی جا رہی ہے، یعنی یہ اتنی بڑی ڈیفیکلٹی ہوگی کہ ہم اچھے اعمال کرتے رہیں تو ہمیں اس کی ایکسپیکٹیشنز اس دنیا سے نہیں رکھنی چاہیے بلکہ ہمیں آخرت سے رکھنی چاہیے۔ یہ وقت جو اتنا شدید کرائسس والا وقت ہم لوگوں کے سامنے آ گیا ہے، جہاں پہ ہم ایک کے بعد ایک مسلم کنٹریز کو سفر کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم ایسی سچویشن میں ہیں جہاں اس وقت سیز فائر کے کوئی حالات نظر نہیں آ رہے۔ غزہ کے اندر جنگ چل رہی ہے، شدید چل رہی ہے، اور اس شدید جنگ کے اثرات جو ہیں، ایک جنگ از اے ڈیفیکلٹی اور اس کے اثرات از آلسو اے بعث، وہ بعثاً شدیداً ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ اسی جنگ کی بات ہو رہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آخری وقتوں میں بہت شدید مشکل آنے والی ہے، اور اس مشکل میں
اچھی خوشخبری کس کو دی ہے؟ المومنین کو. اور وہ مومنین کون ہیں؟ جو صالح عمل کرتے رہیں گے. اس ڈیفیکلٹی کے اندر ہم جب پیرالائزڈ سا محسوس کر رہے ہیں اور اکثر ہم لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب غازہ میں کچھ ہو رہا ہے، اس کو سوچ کے اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ فار می ٹو فنکشن میری اپنی زندگی میں. تو اس سچویشن میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اچھے اعمال کرتے رہنا ہے. اینی کائنڈ آف اچھے عمل، ایوری کائنڈ آف اچھے عمل جو میں اپنے سرکل میں، اپنی ویسینٹی میں کر سکتی ہوں وہ مجھے کرتے رہنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے کیا کرنا ہے؟ I need to hold on to this. اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف میں ہمیں بتایا انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہ بک ہے جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. اس کتاب کو کھولیں اور سورہ فاتحہ کے بعد جب ہم سورہ البقرہ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اس وقت دنیا میں جو بھی باتیں ہو رہی ہیں ان میں سے ہر ایک بات کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے. وی ڈونٹ نو کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. اٹ از این ایج آف اوور لوڈ آف انفارمیشن جس میں سے فلٹر کرنا، پروسیس کرنا بہت مشکل ہے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. کیا پکچر، کون سی پکچر از کریٹڈ ایڈیٹڈ، کون سی پکچر از ایکچولی ریالٹی، کون سی ویڈیو جو میرے سامنے آ رہی ہے وہ ایکچولی اسی سچویشن کی ہے یا سالوں پہلے سے اٹھائی گئی ویڈیو میرے سامنے لا کے اس کو کسی اور طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. آئی ڈونٹ نو بٹ واٹ آئی ریئلی نو از دس بک از ٹروتھ. دس بک ہیز نو ڈیویشن. اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. فوکس آن دا قرآن. جزاک اللہ خیرن کثیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.